بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے اور آپ علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 2585 سال پہلے کا ہے۔ 84 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، تو جب حضرت بی بی سارہ کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہوئی، اولاد کے لیے تڑپ پیدا ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، لیکن حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن اطہر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرایا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ حضرت بی بی ہاجرہ ایک دن کنویں پر پانی بھرنے گئیں تو اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے حضرت بی بی ہاجرہ کو یہ بشارت دی کہ آپ کا فرزند پیدا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ تو جب بچے کی ولادت ہوئی تو بشارت کے مطابق ہی نام رکھا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ بیٹے کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ چونکہ اولاد کی خواہش ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت بی بی سارہ نے کی تھی، تو اس وجہ سے وہ کچھ غمگین تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو میری نظر سے دور کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھے اور اپنے نومولود بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ بی بی سارہ کی بات سن کر پریشان ہوئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے معصوم لخت جگر کو لے کر مکے میں کسی بیابان جگہ پر جا کر چھوڑ آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مکے میں ایک ویران جگہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت نظر آیا۔ اس کے سائے میں جا کر اپنے معصوم بچے اور اپنی اہلیہ کو بٹھایا اور ان کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا، کچھ روٹیاں اور چند کھجوریں وہاں ان کے پاس رکھ کر ان دونوں کو وہاں چھوڑتے ہوئے آپ دیدہ ہوئے، پھر واپسی کا رستہ اختیار کیا۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ پیچھے سے آ کر کہنے لگیں کہ ہمارے حال پر رحم کریں، ہمیں اس بیابان جگہ پر کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس پروردگار کے سہارے جس نے یہ حکم دیا۔ تو بی بی ہاجرہ یہ سنتے ہی کہنے لگیں، حسبی اللہ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ کی ذات پر توکل کیا، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف واپسی کا رستہ اختیار کیا تو چلتے چلتے مڑ کر بڑی حسرت سے ان کی طرف دیکھتے۔ جب وہ نظروں سے دور ہوئے تو ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کر ان کی حفاظت اور امن و سلامتی کے لیے رو کر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو بغیر کھیتی کے اس وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑا تاکہ وہ نماز پڑھیں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو ایسے قبول فرمایا کہ نہ صرف ایک بے بس عورت اور بچے کو آباد کیا بلکہ ان کے طفیل پورا ایک شہر آباد کر دیا۔ اس دعا کی وجہ سے آج اہل مکہ ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ربانی کی تعمیل میں اپنی اہلیہ اور شیرخوار بچے کو مکے کی اس ویران جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ پیارے دوستو، جب تک مشکیزے میں پانی اور کھجوریں وغیرہ موجود تھیں تو گزارا ہوتا رہا۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں، ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں نکلیں، صفا پہاڑی پر چڑھیں اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ کہیں کوئی پانی کا نشان نظر آ جائے۔ ایک نظر اپنے بچے کی طرف بھی دیکھتیں جو بھوک اور پیاس کی شدت سے رو رو کر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ جب وہاں سے پانی کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو مایوس ہو کر اس پہاڑی سے نیچے اتر کر وادی میں آئیں اور اس کے برابر والی پہاڑی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جب نشیب سے بچہ نظر نہ آیا تو دل میں یہ ڈر بھی پیدا ہو گیا کہ کہیں کوئی درندہ بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تو جلدی سے دامن کو پکڑ کر دوڑیں۔ جب نشیب سے کچھ اوپر آئیں، بچہ نظر آیا تو دوڑنا موقف کر دیا۔ پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں لیکن پانی کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اسی طرح بے قراری کے عالم میں 7 چکر لگائے۔ جب 7ویں دفعہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں تو اللہ رب العزت کو بی بی ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آنے والے ہر انسان پر لازم قرار دے دیا کہ حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرے، صفا مروہ کی صحیح کرے
حضرت بی بی ہاجرہ کی بے کسی اور بے قراری کو یاد کرے تاکہ اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ پھر مروہ کی پہاڑی پر عالم غیب سے آواز آئی کہ کچھ اندیشہ نہ کر۔ جب یہ آواز سنی تو فوراً بچے کے پاس آئیں۔ آ کر دیکھا کہ بچے کی ایڑیوں کے پاس پانی کا ایک چشمہ جاری تھا۔ بی بی ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، اللہ کا شکر ادا کیا، بیٹے کو پانی پلایا، پھر پانی کے ارد گرد مٹی اور پتھر رکھے کہ کہیں پانی ضائع نہ ہو جائے، اور خوشی سے پانی کو مخاطب ہو کر کہنے لگیں زمزم کہ رک جا۔ اللہ رب العزت نے اس چشمے کا نام ہی زمزم رکھ دیا۔ پیارے دوستو، 4000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس چشمے کے پانی کا ذائقہ نہیں بدلا۔ اللہ رب العزت نے اس پانی میں شفا رکھ دی۔ پھر حضرت بی بی ہاجر نے اس چشمے کا مٹی اور پتھروں کی مدد سے ایک چھوٹا سا حوض بنا لیا۔ اتفاقاً جرہم قبیلے کا ایک قافلہ جو یمن کی طرف سے آ رہا تھا، انہوں نے دور سے دیکھا کہ کچھ پرندے ایک جگہ پر اڑ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہم پہلے بھی یہاں سے گزرتے تھے، لیکن پہلے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا، لگتا ہے یہاں پانی ضرور ہوگا۔ تو اس طرح انہوں نے ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے آ کر دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہے اور پانی کا چشمہ بھی ہے، تو وہ قافلہ وہاں آ گیا اور بی بی ہاجرہ سے رہنے کی اجازت مانگی، تو حضرت بی بی ہاجرہ نے تنہائی سے بچنے کے لیے انہیں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن پانی کا تصرف اپنے ہی اختیار میں رکھا۔ اسی طرح لوگ وہاں آ کر رہنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے عربی زبان بھی سیکھ لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے۔ جرہم قبیلے کے لوگوں نے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات اپنے ذمے لے رکھے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی کامل نشوونما بھی ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا تھا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کو ذی الحجہ کی پہلی رات کو اللہ رب العزت نے خواب میں حکم دیا کہ اے میرے خلیل، میری رضا کے لیے اپنی پیاری چیز کی قربانی دو، تو صبح چند بکریاں ذبح کر دیں۔ پھر دوسری رات بھی اسی طرح خواب آیا تو چند گائیں ذبح کر دیں۔ پھر تیسری رات کو بھی ویسا ہی خواب آیا تو صبح کچھ اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب آتا رہا، قربانیاں کرتے رہے۔ پھر 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب میں حق تعالی نے حکم دیا کہ اے میرے خلیل، آزمائش عزتی ہے، میری رضا کے لیے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ پھر 9ویں کی رات کو بھی یہی خواب آیا۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ اے میرے خلیل، لوجہ اللہ، میری رضا کے لیے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کر لیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر دو، مجھے اپنے ایک دوست کے ہاں دعوت پر جانا ہے، تو اسماعیل کو بھی ساتھ لیتا جاؤں گا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے خوشی سے اپنے بیٹے کو غسل کرایا، اسے نئے کپڑے پہنائے، کنگھی اور خوشبو وغیرہ لگائی، اچھے طریقے سے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور کہا افوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ طور پر اپنے ساتھ رکھ لی تھی اور بیٹے کو لے کر منا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان مشائخانہ صورت میں حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ جانتی ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو فرمایا اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا نہیں، وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے جواب دیا کہ ایسا کون سا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے اور پھر اللہ کے خلیل ایسا کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان کہنے لگا آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے جواب دیا اگر یہ حکم الہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ایک بیٹا ہے، اگر 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں اللہ کے رستے میں قربان کرنے کو تیار تھی۔ تو اس طرح شیطان وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی محبت سے کہا اے میرے بیٹے، میں یہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم سوچ لو اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو یہ بات ان کے وجدان میں پہلے ہی آ گئی تھی کہ ایک نبی کا خواب بھی حکم الہی ہوتا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اے میرے ابا جان، میری رگوں میں بھی آپ کا ہی خون دوڑتا ہے، آپ نے خواب میں جو دیکھا ہے اسے کر گزریں،
میں تیار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تم کم سن ہو، کہیں حکم الہی میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا جان آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو شیطان نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو جواب دیا کہ میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو اللہ کے رستے میں قربان کر دیتا۔ تو پھر شیطان ابراہیم علیہ السلام کے رستے میں آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم اس بڑھاپے میں یہ کیا کرنے لگے ہیں، اپنے معصوم بیٹے کو قربان کرنے لگے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے 3 بار ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمیشہ ذلیل ہو کر گیا۔ پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی شروع کی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان چھری تیز کر لیں، میں پیشانی کے بال لیٹوں گا اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، کہیں محبت جوش میں نہ آ جائے، بس ہماری نظروں میں اپنے رب کا تصور ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیار کیا، دونوں تیار ہوئے۔ پھر زمین و آسمان اور فرشتے ٹک ٹکی باندھے اللہ سے محبت کا وہ منظر دیکھ رہے تھے جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا اور گردن پر چھری چلانی شروع کی۔ تو اللہ رب العزت نے چھری کو حکم دیا کہ کاٹنا نہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جنت سے دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کر دمبے کو رکھ دو۔ پھر چھری کو کاٹنے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم گرم خون لگا تو عالم غیب سے ایک آواز آئی اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہنا شروع کیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آواز آئی کہ اے میرے خلیل آپ مکتب عشق میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھا تو آگے ایک دمبا تڑپ رہا تھا اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ ہم وفاؤں کے بدلے اسی طرح وفا کرتے ہیں۔ اے میرے خلیل آپ ایک سخت امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا اب اپنے بیٹے کو جلدی سے لے کر گھر جائیں، وہاں ممتا بھی بے قرار ہے۔ اللہ رب العزت کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ہر مسلمان پر سنت ابراہیمی کو لازم قرار دے دیا۔ پیارے دوستو اللہ ہر مسلمان کو سنت ابراہیمی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔